سن رہے ہیں آپ؟ یہ کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے ایکٹس کو، جو ان کو اس طرح خوشی سے رپورٹ کر رہا ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو دکھا نہیں رہا، اس کے بعد ان کے آتے ہیں تجزیہ کار، ان کے آتے ہیں ریٹائرڈ فوجی، ان کے آتے ہیں پالیٹیشنز، ان کے آتے ہیں سیکورٹی انالسٹ، اینڈ دے آر تھمپنگ دیئر چیسٹ. This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next چاہیے. یہ one of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. اس کو دیکھیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ نیچے پڑھیں، وہ کہتے ہیں وی ایشور انڈیا ٹو اٹیک فرام دی ویسٹرن بارڈر، کہ آپ جب ایسکیلیشن کریں گے that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its کس کا؟ انڈیا کا پریکٹیکل اینڈ ملٹری آرم. 11 مئی کو یہ را انڈیا ان سے یہ پریس ریلیز کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈٹر نہیں ہو رہی ان سے. وہ میزائل مارتے ہیں، وہ ڈرون بھیجتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کا ریزالو نہیں گر رہا. اس کی آرمڈ فورسز جو سی ہیں وہ سینہ کھول کے، سینہ ٹھوک کے کھڑی ہیں. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. وہ اس کو لگاتے ہیں کہ تم اور یہ کہو کہ جی ہم ہمارے ساتھ مل کے ہوں گے. تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی، ڈٹر نہیں کر سکتی، تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے، ان کی ان پریس ریلیزوں سے، ان حرکتوں سے، ان بزدلوں سے، ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. نیور ایور. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا. دس از اندر اینگل آف دی ٹیررسٹ فیسٹ آف دس فتنہ ہندوستان اینڈ دیئر ماسٹر ہندوستان. سنیے گا ان کو. These all statements are recent. یہ ڈیٹس آپ دیکھتے جائیں. This is post پہلگام. This is on 11th May that this retired general صاحب جو ہیں ان کے، وہ بلوچستان بلوچستان he is howling because they are frustrated. جو 10 مئی کو ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ کرو، ہم نے پالا ہوا ہے تم لوگوں کو اتنے عرصے سے فتنہ الہندوستان، اور چونکہ فوج کے RFC کے سامنے آتے ہو تو مارے جاتے ہو، وہ تمہیں لاشوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو جاؤ بچوں کی بسوں کو ہی جا کے مارو، کچھ کرو. بیکاز دس از آل ناٹ، یہ کوئی پرانی نہیں میں آپ کو دکھا رہا، یہ میں اب کی دکھا رہا ہوں. یہ وہ پہلے 6 مئی کی، اب یہ 11 مئی کو چیخ رہا ہے بلوچستان بلوچستان بیٹھ کے. یہ ہے وہ نیکسس، یہ ہے وہ فتنہ الہندوستان. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی بلوچیت سے، پاکستان سے، کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائی ڈیئر،
ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، یہ ہیں ان کے ماسٹرز، یہ ہیں ان کے پرپٹریٹرز. دس از دی ایول فیس آف دس فتنہ ہندوستان. سنائیے، کھلا مانگ رہا ہے 93,000 گن دے دیں، 93,000 گن دیں. Who is the state sponsored terror here in this region؟ بتائیے گا کون ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ جو اپنی دہشت گردی سے چھپنے کے لیے بھی یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں ظلم. They are doing continuous oppression against the Muslims, against the Kashmiris, against the Sikhs, against the minorities. وہ جو اپریشن ہے، وہ جو ظلم ہے، اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے، اس کا حل نہیں کرنا. پاکستان میں ٹیررزم کرنی ہے، ریجن میں ٹیررزم کرنی ہے، اور جب اس کا حل نہیں کرنا، وہ جو ایک انٹرنل ایشو ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کر رہا ہے. جب کوئی ان کا ایویڈنس مانگے، we have no evidence, no we will not give evidence. ان کے ملک کے اندر سے سوالات آ رہے ہیں، وہاں سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا، اتنی بڑا سیکورٹی فیلئر ہو گیا تو وہاں پہ میڈیا بند کر دو، وہاں پہ سوشل میڈیا بند کر دو، وہاں پہ صحافیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو. از دیٹ ناٹ ہیپننگ اوور دیئر؟ پاکستان پہ چڑھ دوڑو چاہے ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کریٹ ہو، کوئی پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ آگے جائیے گا. اب یہ سنیے گا، یہ تھوڑا سا پیچھے سے، کیونکہ اس کی تاریخ بھی ہے نا. یہ سنیں کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جو اسٹریٹجک ایروگینس ہے، ان کی جو ہوش ہے، عقل ہے، وہ کیا ہے، ان کی باتیں ذرا سنیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کا سو کالڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے، ایک ریٹائرڈ آفسر ہے. نو بڈی ان انڈیا از بادرڈ، بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. از اٹ ناٹ ٹیررزم؟ واٹ ایلس از ٹیررزم؟ دس از واٹ ہی سیئنگ. گیو منی فار دس لیک کل اے میجر آف پاکستانی آرمی، اتنے پہ لیفٹنٹ کرنل کو، اس پہ کرنل کو، بریگیڈیئر کو، جنرل کو. Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? کوئی شک ہے؟ Any doubt left؟ سنیے آگے. آپ سن رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سرونگ افسر ہے کلبھشن یادیو جو پکڑا گیا. وہ ان کے پالیٹیشین ہیں، ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو ابھی بھی این ایس اے ہیں، ان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ دہشت گردی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کدھر سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ ہو از ڈائریکٹنگ اٹ؟ سب کے واضح. دس از دیٹ اگلی فیس آف دی ہندوستان اینڈ دی فتنہ آل ہندوستان وچ از ویزیبل، وچ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ آل ہندوستان ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی پاکستانیت سے، کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلو. اچھا، جب یہ مارکہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ پاکستان جو سا ہے دشمن کے کا منہ جو سا کالا کرتا ہے، تو اب سمجھ نہیں آتا. تو پھر وہ جو پرانی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں نا، جو کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی حجان پھیلانا ہوگا، اپنی دکھانی ہوگی، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 19 مئی کو چند دن پہلے وہ جو فتنہ ہندوستان نے جو ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا، اس کی جو ویڈیو تھی وچ واز اونلی ود دس اپنا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس، وہ پوری دنیا میں کون سا الیکٹرانک میڈیا جو دکھا رہا ہے ابھی، تاکہ حوصلے بڑھائے اپنے، اور اپنے فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا تھا. کون دکھا رہا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا. دیکھیے ذرا اس کو. اور یہ ہے جس کو کر رہے ہیں کس طرح آپ کی بہادر فوج نے، آپ کی فضائیہ نے ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے کس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو بچایا. دی ہاسٹیجز ور سیٹ فری. یہ وہ حقیقت ہے.
So this is how they are trying to glorify the terrorism. They are trying to play it out. ویڈیوز بناؤ, ان کو چڑھاؤ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں, so as to show that the state is dysfunctional, سیکورٹی سچویشن چلی گئی ہے. اسٹیٹ تو بڑی کھڑی تھی, اسٹیٹ نے تو ان کو مارا, ٹیررسٹ کو, اپنے لوگوں کو بچایا. یہ آگے آئیے. Now another example where یہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں which are not in پاکستان, وہ کدھر اپیئر ہوتے ہیں؟ they are coming where? they are coming on the Indian channels, اور وہاں بیٹھ کے جو ہے دہشت گردی کا پرچار کر رہے ہیں. سنیے گا, they work hands in glove. دی انڈین اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا, کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, کس نے بیٹھنا ہے, کس نے سننا ہے, کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے, ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے, یہ میڈیا وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے.